آج ہم بات کریں گے پاکستان ایئر فورس فخر پاکستان JF-17 تھنڈر۔ یہ قصہ سن 1995 میں شروع ہوتا ہے جب پاکستان اور چین نے JF-17 سے متعلق ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ اس طیارے کا پہلا آزمائشی ماڈل سن 2003 میں تیار ہوا اور پاکستانی فضائیہ نے سن 2010 میں JF-17 تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیا۔ پاکستانی فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کو مدت پوری کرنے والے معراج F-7 اور A-5 طیاروں کی تبدیلی کے پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا۔ سن 2020 میں JF-17 بلاک 3 کی پروڈکشن کے آغاز کی تقریب کے بعد پاکستان ایئر فورس کے ترجمان نے بتایا کہ JF-17 بلاک 3 4th جنریشن کے لڑاکا طیارے ہیں اور اس کی مدد سے پاکستان ایئر فورس کو علاقے میں بدلتی ہوئی صورتحال میں مزاحمت کی قوت میں توازن برقرار رکھنے میں مدد دیں گے۔ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاکستان کے لیے اس وجہ سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان اسے خود تیار کرتا ہے۔ پاکستان نے چین کی مدد سے ہی ان طیاروں کو بنانے کی صلاحیت حاصل کی اور ماہرین کے مطابق یہ طیارہ ہمہ جہت کم وزن 4th جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے۔ اس طیارے کی تیاری، اپ گریڈیشن اور اوور ہالنگ کی سہولیات بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس طیارے کی تیاری کے مراحل کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کا محتاج نہیں۔ دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق JF-17 تھنڈر F-16 فیلکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جہت طیارہ ہے، جو دور سے ہی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ JF-17 تھنڈر بالاکوٹ واقعے کے بعد انڈین فضائیہ کے MiG کو گرایا تو اس کے ساتھ ہی JF-17 تھنڈر کو بھی خوب پذیرائی ملی۔ JF-17 تھنڈر طیاروں میں وہ جدید ریڈارز نصب ہیں جو رافیل کی بھی بڑی خوبی گنی جاتی ہے۔ یہ طیارہ ہدف کو لاک کر کے میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رینج 150 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ JF-17 تھنڈر زمین پر حریف کی نگرانی اور فضائی لڑائی کے ساتھ ساتھ زمینی حملے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا میں فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب پر حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی JF-17 اور انڈین تیجس میں کون سا جنگی طیارہ زیادہ خطرناک ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے JF-17 لڑاکا طیارے F-16 جیسے کم وزن ہیں اور اسی طرح ہر قسم کے موسم میں زمین اور ہوا میں نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دونوں جنگی طیارے تیجس اور JF-17 طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے آراستہ ہیں۔ تیجس کی طرح JF-17 طیارے بھی اپنے اہداف کو لاک کر کے نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب بات کریں گے کہ رافیل بمقابلہ JF-17 تھنڈر، کیا فرانس سے خریدے گئے نئے رفال طیارے انڈیا کو پاکستان پر فضائی برتری دلا سکتے ہیں؟ جب پاکستانی پائلٹس نے 17 فروری کو انڈین MiG-21 کو مار گرایا تو اس پر سوار پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوران حراست اس کی ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں وہ چائے کی پیالی اٹھائے اس چائے کی تعریف کرتے دکھائی دیے۔ ابھینندن کا یہ جملہ "ٹی از فینٹاسٹک" اب پاکستان میں زبان زدِ عام ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل انڈین طیارے پاکستان میں بالاکوٹ کے قریب بمباری کر کے واپس چلے گئے تھے، جس کے جواب میں پاکستان نے کارروائی کی تھی۔ اس واقعے کے بعد انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے بیان دیا کہ اگر انڈیا کے پاس رافیل طیارے ہوتے تو پاکستان کے ساتھ بالاکوٹ واقعے کا نتیجہ بہتر ہوتا۔ ہم بات کریں گے کہ رافیل طیارہ جو فرانس میں تیار ہوا، اس مشین میں ایسی کیا خوبیاں ہیں۔
राफेल जोहरी मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसमें दो तरह के मिसाइल नस्ब हो सकते हैं। एक का मार करने का फासला 150 किलोमीटर जबकि दूसरे का तकरीबन 300 किलोमीटर है। जोहरी असलहे से लैस की सलाहियत रखने वाला राफेल त्यारा फजा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, जबकि फजा से जमीन तक मार करने के लिए इसकी सलाहियत 300 किलोमीटर तक है। ये इंडियन फजाइया की जानिब से इस्तेमाल होने वाले मिराज 2000 की जदीद शक्ल है और इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 51 मिराज तैयारे हैं। राफेल बनाने वाली कंपनी के मुताबिक राफेल की हद रफ्तार 2020 किलोमीटर फी घंटा है। राफेल की ऊंचाई 5.30 मीटर और लंबाई 15.30 मीटर है और इस तैयारे में फजा में भी ईंधन भरा जा सकता है। राफेल ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं हर तरफ निगरानी करने की सलाहियत रखता है, यानी इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। कई तरह की खूबियों से लैस राफेल को बैनुल अक़वामी मुआहिदों के सबब जोहरी असलहे से लैस नहीं किया गया। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया के मिराज 2000 की तरह राफेल को भी अपनी जरूरत के मुताबिक ढाल लिया जाएगा। इंडियन फिजाइया का कहना है कि राफेल एक बेहतरीन बासलाहियत जंगी त्यारा है। इसकी ऑपरेशनल सलाहियत 65 से 70% तक है, जबकि जंगी त्यारे सखोई की ऑपरेशनल सलाहियत 50% तक है। ये पहाड़ी इलाकों और छोटे मकामात पर उतर सकते हैं। इसके अलावा समंदर में चलते हुए बहरी जहाज पर भी उतर सकता है। अब बात करेंगे JF-17 थंडर किन सलाहियतों का हामिल है। JF-17 थंडर लड़ाका त्यारा पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी खास अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान इसे खुद तैयार करता है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से ही इन तैयारों को बनाने की सलाहियत हासिल की है और माहिरीन के मुताबिक ये तैयारा एक हमाजहत कम वजन 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इस तैयारे की तैयारी में अपग्रेडेशन और ओवरहालिंग की सहूलियात भी मुल्क के अंदर ही दस्तयाब हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस तैयारे की तैयारी के मराहल को यकीनी बनाने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं है। अस्करी हुकाम के मुताबिक ये तैयारा दुनिया भर में कई अहम शोज में भी पजीराई हासिल कर चुका है। यही वजह है कि हर बड़े शो में JF-17 के लिए दावतनामा जरूर आता है।